میرے بھائیوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور اللہ کی رحمت ہو جائے ہمارے سارے بیڑے پار، ہمارے سارے بوجھ ختم، ہماری ساری مشکلات ختم، ہمارے سارے مسائل سے ہمیں نجات، بس اس کی رحمت چاہیے۔ وہ اپنی رحمت فرمائے تو ہماری جھولیاں بھر جائیں، وہ اپنی رحمت فرمائے تو ہمارے نامہ اعمال جو گناہوں کے ساتھ سیاہ ہو چکے ہیں، دفتروں کے دفتر بھر چکے ہیں، وہ اپنی رحمت فرمائے تو ہمارے وہ سارے گناہ معاف فرمائے۔ اس کی رحمت، اس کا بھاؤ کوئی نہیں، ورنہ غریب حاصل نہ کر سکتے، جن کی جائیداد ہے وہ حاصل نہ کر سکتے۔ اس کی رحمت کا بھاؤ کوئی نہیں، بہانہ ہے۔ رمضان رحمت کا بہترین بہانہ ہے۔ جب بہانہ اس کی رحمت کا بن جائے اور وہ رحمت کرنے پہ آ جائے، بس پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ کوئی اس رحمت کو روک نہیں سکتا، حاسد کا حسد بھی اس رحمت کو روک نہیں سکتا ہے، جادوگر لانتی کا جادو بھی اسے روک نہیں سکتا ہے، منتر پڑھنے والے کا منتر بھی اس رحمت کو روک نہیں سکتا ہے، چاہے وہ رحمت صحت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ اولاد کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ عزت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ رحمت رزق کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ رحمت درازی عمر کے لحاظ سے ہو کہ عمر اللہ زیادہ عطا فرمانے لگا، چاہے وہ رحمت کاروبار کے لحاظ سے ہو، جائیداد کے لحاظ سے ہو، سکون کے لحاظ سے ہو، بس جب وہ رحمت کرنے پہ آئے بہانہ تلاش کرتی ہے اس کی رحمت، تو پھر اس کی رحمت کو روک کوئی نہیں سکتا۔ کیوں؟ رحمت کرنے والا وہ خود ہے، اور وہ اپنے بارے خود فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے امر اور آرڈر پہ غالب ہے، جب امر کر دیتا ہے تو کوئی اس امر کو رد نہیں کر سکتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کو اس بات کا علم نہیں۔ اپنا ذہن بنا لیں، رحمت والا عشرہ ہے، اور رحمت جو نصیب ہوگی تو ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ ہم آزاد امیدوار نہیں ہیں، ہم شدر بے بہار نہیں ہیں، ہم بغیر کسی کنٹرول اور نگران کے نہیں ہیں، ہم بغیر کسی مقتدا اور پیشوا کے نہیں ہیں، بلکہ وہ رحمت نصیب ہوگی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت للعالمین کے در پہ جانا پڑے گا، ان سے محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ جب یہ نصیب ہوگا تو پھر ہم رحمت کے مستحق بنے۔ کوئی مکہ المکرمہ میں بیٹھ جائے، کوئی مدینہ منورہ میں بیٹھ جائے، مانگتا رہے رحمت 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 سے، جب تک رحمت للعالمین کی اتباع نہیں ہوگی تو کوئی رحمت نہیں ملے گی۔ اور بیٹھ جائے منڈیالہ کے اندر، جنگل کے اندر، منگل کے اندر، شہر اور دیہات کے اندر،
اور رحمت للعالمین کی تابعداری کرتے ہوئے اللہ سے رحمت مانگے اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے سچا امتی بنتے ہوئے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت جولیاں بھر دے گی اور اللہ کی رحمت سے انسان کامیاب ہو جائے. حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین فرمائی، دوسری پہ پاؤں مبارک رکھا تو آمین، تیسری پہ رکھا تو پھر آمین. اور یہ پاؤں وہ ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مکہ کی گلیوں میں لگے تو رب کائنات نے ان گلیوں کی قسمیں اٹھائی کہ میرے پیارے پیغمبر کے پاؤں کی تلیاں ٹچ ہو رہی ہیں، مس ہو رہی ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جب بعد میں سچے جان نثاروں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ کیا ماجرا ہے، کوئی دعا کرنے والا نہیں، آپ آمین فرما رہے ہیں، آمین فرما رہے ہیں، پھر آمین فرما رہے ہیں. اور بعد جبرائیل امین آئے ہیں، جبرائیل امین آئے ہیں اور آگے یہ الفاظ فرمائے ہیں ہلاک ہو بدبخت ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور یہ ذہن میں رکھنا، دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں دعا کرنے والے ہوتے ہیں، یا بد دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں بد دعا کرنے والے ہوتے ہیں. یہ قانون ہے. موسیٰ کریم اللہ نے دعا کی علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی. رب کائنات نے فرمایا اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. دعا تو ایک نے کی تھی، آمین دوسرے نے کہی. اس لیے جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آمین کہہ رہے ہیں. بدبخت ہے وہ شخص گھاٹے میں پڑ گیا، نا امید ہو گیا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے میرا نام سنا اور پھر مجھ پہ درود شریف نہ پڑھا. پھر فرمایا بدبخت ہے ہلاک ہو وہ شخص جس نے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پایا لیکن ان کے ذریعے جنت حاصل نہ کر سکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی. اب دیکھو اگر رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، آخر گزرنا ہے، خدا نخواستہ ہم میں سے یا مسلمانوں میں سے کوئی اپنی مغفرت نہ کرا سکا کلی طور پہ، تو پھر وہ جو جبرائیل امین نے بد دعا کی میرے آقا نے آمین کہی کیونکہ اللہ کا حکم تھا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مزاج بد دعا دینے کا نہیں تھا، آپ کو دعا ہی دیتے، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. اب رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا خدا نخواستہ اور آدمی اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو کتنا بدبخت ہے. چاہے وہ مولوی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، چودھری ہے، ملک ہے، خان ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، آپ ہے، میں عاجز ہوں، کوئی بھی مغفرت نہ کرا سکتا. اور پھر میں نے لفظ استعمال کیا کہ کلی طور پہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا. کلی کا یہ مطلب
حقوق اللہ میں جو فرق لگائے ہیں اللہ سے معافیہ مانگی، اور حقوق العباد میں جو فرق لگائے ہیں ادا کیے یا معاف کرائے، منت کی یا وعدہ کیا۔ ایک آدمی رو رو کے اپنے گناہوں کی بخشش کرا رہا ہے، لیکن بہن کا حق دبایا، بھائی کا حق دبایا، پڑوسی کا حق دبایا، چچا زاد بھائی اور بہن کا حق دبایا، کسی غرض کا حق دبایا، کسی اپنے چھوٹے بڑے کا حق دبایا، کسی مظلوم کا حق دبایا، کسی غریب کا حق دبایا، کسی یتیم مسکین بیوہ کا حق دبایا، اور کہتے ہیں جی نمازیں بھی پڑھی ہیں، تراویح بھی پڑھی ہیں، درس بھی سنے ہیں، جمعے بھی پڑھے ہیں، تسبیح بھی کی ہے، تاری بھی کی ہے، سحری بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن تو اس بد دعا میں ہے، وہ بد دعا جو میرے آقا نے آمین فرمائی اور جبرائیل امین نے بد دعا کی کہ بدبخت ہے رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو یہ مغفرت